تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 45 ایک آیت ہے. آیت نمبر 45 اینڈ آن دا ڈے وین ہی شال گیدر دیم ٹوگیدر، اور اس دن قیامت کا جو دن ہے یا حساب کتاب کا ججمنٹ ڈے، اس دن جب اللہ جمع کرے گا، اللہ کہتا ہے جب اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ جمع کرے گا، یعنی کہ خود کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ جمع کرے گا سب کو جمع کر کے. It will be as if they had not stayed in the life of this world and graves. یعنی کہ جیسے کہ وہ لوگ نہیں رہے اس دنیا کی زندگی میں اور قبر کے اندر، قبروں کے اندر وہ لوگ نہیں رہے، but an hour of a day، یعنی کہ not even 24 days 24 hours جو ہے ڈے کا، ون ڈے کا، یعنی وہ بھی نہیں ہے. یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ ایک گھنٹہ ایک دن کا، یعنی ہمارا جو چھوٹا دن ہے 24 گھنٹے کا، اس میں سے بھی ایک گھنٹے کا ہے صرف یہ دنیا کی زندگی. اگر یہی سوچ کے بندہ چلے گا نا تو تبھی یہ سوچ کے نہ چلے کہ یہ دنیا کی زندگی ابھی میرے کو بہت لمبی گزارنی ہے، کاٹنی ہے، تو اب میں اس کے سارے بندوبست کرتا پھروں اور پھر جو بھی کروں، کبھی غلط کام بھی کروں، کبھی صحیح بھی کروں، کبھی کچھ بھی الٹے سیدھے بھی چیزیں کروں، لیکن بس مطلب کچھ بھی کر کے یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو میں برابر سے ٹھیک کر دوں. تو یہ بہت غلط ہے. اگر بندہ یہ سوچ کے چلے گا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دن جو ہمارا ہے اس کا ایک گھنٹے کے برابر ہے، پھر ہم جو قبروں میں رہیں گے قیامت تک کا وہ بھی ایک دن، اس دن کا ایک گھنٹے کے برابر ہوگا. تو سوچ لو پھر ایسا ایک گھنٹے کے لیے بندہ الٹے سیدھی حرکتیں بھی کرے، پھر سارے جو بھی مطلب غلط کام کرے، اللہ کو بھی ناراض کرے، غضبناک کرے اپنے اوپر، بندوں کی بھی بد دعائیں لے، تو کیا فائدہ؟ ایک گھنٹے کی زندگی کے لیے تم نے کیا کیا کما لیا ایول. اس سے اچھا ہے کہ بہت بچ بچ کے پھونک پھونک کے چلو، تقوی کی روش اختیار کرو. تقوی کانٹوں سے بچتے بچاتے بندہ اپنا دامن بچا بچا کے نکلتا ہے نا، ایسے گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا 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 کے نکلنا ہے اس دنیا سے. They will recognize each other. اللہ کہتا ہے یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قیامت کا جو دن ہے اس دن ایک دوسرے کو پہچانیں گے برابر، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، پھر تم بھائی بہن ایک دوسرے کو، پھر جو بھی پڑوسی، ملنے جلنے والے لوگ، کام پہ جو آتے وہ، مالک اور سب، مطلب سبھی لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. Ruined indeed will be those، تباہ ہونے والے یقیناً صرف وہ لوگ ہوں گے who denied the meeting with Allah and were not guided، جنہوں نے اللہ کی ملاقات جو ہے اس کو ہی بھلا دیا، جھٹلا دیا، یا دل میں کبھی خیال آیا ہی نہیں، کوئی تیاری ہی نہیں تھی اللہ سے ملنے کی، تو پھر مطلب کیا ہوا؟ مطلب تم نے ڈینائی کیا. and were not guided، اسی لیے، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے، وہ لوگ مہتدین میں سے نہیں تھے، اسی لیے کہا گیا وما کانوا مہتدین، نہیں تھے وہ اسی لیے مہتدین، یعنی کہ ان کو کوئی ہدایت بھی نہیں تھی. یہ سب باتیں جو ہے سوچو، ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ نے جو آیت میں بولا ہے، اللہ نے to remind people of the establishment of the hour and their resurrection from their graves to the gathering for the day of judgment. یعنی لوگوں کو یاد دہانی اللہ کروا رہا ہے کہ یاد کرو جو وہ سا کا مطلب ہے وہ قیامت کا وہ گھنٹہ توڑ پھوڑ والا آور، وہ قائم ہوگا اور پھر ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. کہیں بھاگ نہیں جائیں گے، سب کو جمع کرے گا اللہ، اور پھر جمع کرے گا اس حشر والے دن، اس دن جو کہ فیصلے کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ. اللہ says، اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، and on the day when he shall gather، یعنی resurrect them together، it will be as if they had not stayed in the life of this world and graves but an hour of a day.
اور اللہ جو ہے اس دن جب سب کو جمع کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا، سب کو جمع کرے گا، اور وہ دن وہ اس وقت وہاں پر ہوگا کہ جیسے کہ ان کو یہ محسوس ہوگا تب کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی میں بھی اور قبروں میں بھی نہیں رہے مگر اس دن کا 1 گھنٹہ. ابھی ہماری زندگیاں جو بیت گئی تو ہم پیچھے پلٹ کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال یہ دنیا میں بتائے تو کیا لگتے ہیں؟ وہ کچھ لگتے ہیں کیا؟ کچھ وہ لگتے ہیں اتنے سالوں کے جسے لگتے ہیں کہ بہت سال ہو گئے. سملرلی اللہ سیڈ، پھر اللہ نے قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ ایسی ہی ملتی جلتی بات کہا ہے جو کہ سورہ نمبر 46 سورہ الاحقاف آیت نمبر 35. کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعة من نہار. On the day when they will see that، اس دن جب وہ دیکھیں گے اس کو کیا ہے؟ ٹورمنٹ، عذاب کو. with which they are promised، جس سے کہ ان کو وعدہ کیا گیا تھا. عذاب کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. threatened it will be as if they had not stayed more than an hour in a single day. ان کو ڈرایا گیا تھا، تھریٹننگ کی گئی تھی. یعنی پرومس، یعنی عذاب کا پرومس جو ہے وہ ایک طرح کی دھمکی ہے نا، کہ دیکھو تم پر عذاب آئے گا اور ایسا بھیانک عذاب ہوگا. تو کیا ہے وہ؟ تھریٹننگ ہے. اور یہ کہ تم جو ہو کہ وہ لوگ نہیں رہے اس دنیا میں یا قبروں کے اندر مگر صرف دن کا 1 گھنٹہ. تو اب یہ ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 35 میں بھی اللہ نے بولا ہے. اللہ آلسو سیڈ ان سورہ نمبر 79، وہ ہے سورہ نازیات جز عامہ کے اندر. تو اس میں اللہ نے کہا، اس کی آیت نمبر 46 ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. یعنی یہ لاسٹ آیت ہے اس سورے کی. تو the day they see it، اس دن جب وہ دیکھیں گے، it will be، وہ ایسے ہوگا as if they had not tarried in this world، وہ نہیں رہے اس دنیا کے اندر مگر except an afternoon or a morning. یعنی تم یا تو دوپہر کا ایک وقت تھا جس میں رہے، اور یا تو پھر وہ صبح کا ٹائم تھا جس میں تم رہے. او دہاہا، عشیتن او دہاہا، تو تم اس میں رہے. یعنی کہ اس کا مطلب وہ دن کا ایک حصہ ہی ہے. تو سورہ نازیات. اب ہے اللہ نے پھر ایک اور جگہ پہ کہا جو کہ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 103 104، یعنی 3 آیت یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. تو پہلی آیت جو ہے اس میں ہے یوم ینفخ فی الصور، کہ اس دن جب سور میں پھونکا جائے گا. the day when the trumpet will be blown، the second blowing ہے. تو وہ دن جب ہوگا، مطلب پہلی بلوئنگ پہ تو مطلب وہ سب کے سب جو ہے پورے ختم ہو جائیں گے. سیکنڈ بلوئنگ جو اس پہ اٹھیں گے نا، تو وہ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جب سیکنڈ ٹرمپٹ جو ہے، سیکنڈ بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ ہے، تب دیٹ ڈے وی شال گیدر دا کریمنلس بلو آئیڈ. سوچو کتنا کلیئرلی اللہ نے یہاں پہ بولا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر 20 نمبر کی سورہ مریم کے بعد. تو بلو آئیڈ یعنی زرقا جو ورڈ آیا یہاں پر کہ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین، مجرم لوگوں کو ہم جمع کریں گے. نحشر حشر ہے. یومئذ زرقا یعنی ان کی آنکھیں بلو ہوگی کریمنلز کی. اور سوچو چہرے کالے، تو بلو آنکھیں، چہرے کالے اور اس میں سفید دانت، تو کتنا بھیانک لک ہے. سوچو they will speak in a very low voice to each other saying، اور وہ لوگ آپس میں خس 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 کر رہے ہوں گے، بڑی دھیمی آواز میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے
You stayed not longer than 10 days. سوچو اللہ نے یہاں پر اس کو بولا یہاں پہ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. عشرہ کا مطلب کیا؟ 10. کہ تم نہیں رہے دنیا میں مگر 10 دن. ہم 10 دن رہے. تو یہ پھسپھسا کے بولیں گے. پھر آیت نمبر جو آگے ہے اس کی 4, آیت نمبر 104, اس میں کہیں گے we know very well that what they will say. اللہ کہتا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی ان لوگ کی بولنے والی جو بات ہے وہ اللہ پہلے ہی جانتا ہے. when the best among them in knowledge and wisdom will say. تو ان کے اندر ہی, انہیں مجرموں کے اندر, ان کرمنلز کے اندر, وہ بلو آنکھ والے جو ہے انہی میں جو بیسٹ نالج رکھتے تھے اور جن کے پاس یعنی سوچو وزڈم بھی تھا, تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ You stayed no longer than a day. تم ایک ہی دن رہے ہو, ایک دن سے زیادہ نہیں رہے. یعنی یہ ان لوگوں کے جو مطلب مہارتھی لوگ ہوتے ہیں نا, جو جسے وہ جو مجرم لوگوں کے اندر بھی جو بڑے چالاک اور شاطر لوگ اور بہت علم والے, یعنی برے لوگوں کے پاس بھی تو علم تو ہوتا ہے نا, اور چالاک بھی ہوتے ہیں, پھر ان کے پاس وزڈم بھی ہوتا ہے, اور وزڈم کو بھی استعمال کرتے ہیں جرم کرنے میں. تو سوچو وہ جب بیسٹ اس کے جو ہے وہ یہ بولیں گے یو اسٹیڈ نو لانگر دین اے ڈے. پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 30, سورہ روم, آیت نمبر 55, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. ایک ایک کے ڈائلوگ اللہ نے سوچو قرآن کے اندر ریکارڈ کیا ہے. یعنی وہ جو بولنے والے پر اللہ کو تو معلوم ہے نا, اللہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے وہ لوگ کیا بولنے والے. اینڈ آن دا ڈے دیٹ دا آور ول بی اسٹیبلشڈ. اور پھر وہ دن جب یہ ساعہ جو ہے توڑ پھوڑ کا قیامت کا گھنٹہ قائم کیا جائے گا. دا کریمنلز ول سویئر. یقسم المجرمون, قسم کھائیں گے مجرم لوگ کہ کیا بولیں گے, ما لبثوا غیر ساعۃ, نہیں رہے ہم. Then criminals will swear that they stayed not but an hour. صرف ایک گھنٹہ, وہ لوگ ایک ہی گھنٹہ تھے. تو اب سوچو ان کی ہی باتوں کو اللہ نے کیسے بتایا. These all are evidence of the brevity of the worldly life compared to the hereafter. یعنی آخرت کی زندگی جو ہے وہ کتنی لمبی کتنی بڑی ہے, اور یہاں پر اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے کہ کتنی چھوٹی کتنی کم لائف ہے اس دنیا کی آخرت کے سامنے. اگر دنیا کی زندگی 70 سال جو ہم بتائے تو اس کے بعد بولیں گے کہ وہ تو ایک ہی گھنٹہ تھا, تو اب سوچو تم کہ آخرت کی پھر زندگی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے, کہ وہاں کا ایک دن ہی اتنا بڑا 50,000 برس بڑا دن ہے, لمبا. پھر اللہ نے کہا قرآن میں, دیکھو یہی قرآن جو ہے ہم کو پورا سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے, تبھی تو پتہ چلے گا اللہ نے اس میں کیا کیا بولا ہے. اب ہے سورہ نمبر 23, سورہ المومنون, آیت نمبر 112, 113 and 114. تو اب اس کے اندر اللہ پاک نے کہا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. 3 آیت ہے. ہی یعنی کہ اللہ کہے گا, اللہ ول سے, what number of years did you stay on earth? کتنا رہے تم, کم لبثتم فی الارض عدد السنین, کتنے سال تم رہے دنیا کے اندر زمین پہ. they will say, وہ لوگ کہیں گے we stayed a day or part of a day, کہ ہم یا تو ایک دن تھے یا ایک دن کا کچھ حصہ تھے, یا ایک دن پورا نہیں تھے. مطلب اس کا یہ ask of those who keep account, تو وہ لوگ جو اس کی گنتی رکھتے ہیں ان سے پوچھئے. پھر اللہ کہے گا he will say you stayed not but a little if you had only known. تم نہیں رہے دنیا میں, مطلب پیرنتھیسس ہے دنیا, یعنی کہ تم نہیں رہے مگر بہت ہی تھوڑا.
کاش کہ تم یہ جانتے. Allah then said, یتعارفون بینہم, they will recognize each other. ایک دوسرے کو پہچانیں گے برابر, سب پہچانیں گے ایک دوسرے کو. The children will know their parents and relatives will recognize one another. بچے اپنے ماں باپ کو پہچانیں گے, رشتے دار ایک دوسرے کو پہچانیں گے. They will know them just like they used to know them during the life in this world. جیسے اس دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے, ایسے ہی ایک دوسرے کو پہچانیں گے. However, on that day everyone will be busy with himself. پہچانیں گے ضرور, دیکھیں گے ہاں یہ تو فلاں ہے, ارے یہ تو میرے ماں, یہ تو میرا باپ ہے, ارے یہ تو میری بیوی ہے, ارے یہ تو میرا شوہر ہے. لیکن ان کو پڑی نہیں ہوگی, کیونکہ اس دن on that day everyone will be busy with himself. تو اب کہاں ہے وہ ماں باپ, کہاں ہے وہ اولادیں, اور کہاں ہے وہ بھائی بہن, اور کہاں ہے وہ شوہر, اور کہاں ہے وہ بیوی. سب اپنے اپنے میں, نفسی نفسی, مائی سول مائی سول. ارے میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, ارے مجھے تھوڑی سی نیکی کی اور ضرورت ہے. بھاگم دوڑی ہو رہی ہے اور چھپ رہے ایک دوسرے سے. تو پھر تو دنیا میں تم انہی کے لیے غلط کام کرو تو کیا فائدہ. وہ لوگ تو اپنے آپ میں بزی ہے. اللہ then said, پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 23, سورہ نمبر 23 جو ہے, میں نے پہلے کہیں غلط تو نہیں بولی نا. سورہ نمبر 23 جو ہے وہ المومنون ہے. تو میں نے اس سے پہلے جب بولی تھی تو وہ کون سی سورہ تھی, ایک منٹ دیکھ رہی ہوں خالی پلٹ کے, کیونکہ میرے کو ایسا لگ رہا ہے میں نے سورہ المومنون بولی تھی. نہیں ہے ادھر, یہ ہے سورہ المومنون. ہاں تو یہ برابر ایک تھی یہاں پر, اور ابھی پھر سے ہے, تو میں تھوڑی سی گڑبڑ آ گئی. تو اب یہاں پر پھر سے سورہ نمبر 23 ہے, یعنی اس کا مطلب سورہ المومنون کی آیت نمبر 101 ہے, 101. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ. تو then when the trumpet is blown, تو جب سور میں پھونکا جائے گا, there will be no kinship among them. تو جو رشتہ داری دنیا میں تھی اب وہ ختم, اب وہ رشتہ داری رہی نہیں. تو انہی رشتہ داری کو لے کر کیوں دنیا میں برے کام کر رہے تھے, کیوں لوگوں کی بددعائیں لے رہے تھے, کیوں لوگوں کے ساتھ غلط چیزیں کر رہے تھے, جھوٹ بولنا, فریب, دھوکہ دینا, چیٹنگ کرنا, چوریاں کرنا. یہ تمام چیزیں انسان کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اپنی جو بھی ان کے اپنے ہیں ان کے لیے کرتا ہے وہ. لیکن سوچو کہ جیسے ہی سور میں پھونکا گیا اب تمہاری کوئی رشتہ داری رہی نہیں, تو کیا فائدہ, جو بھی کیا اس کا کیا فائدہ ہے. اللہ آلسو سیڈ, اللہ نے تب سب باتیں پہلے ہی بول دی. ایسا کہ جیسے امتحان سے پہلے اگر تم کو کوئی پرچہ مل جائے کہ دیکھو بھائی یہ کوشچن کا جو ہے نا پورا پیپر آؤٹ ہو گیا اور یہ مل گیا ہے, تو اٹ از لائک دیٹ. یہ ایسا ہی ہے قرآن کے اندر جو اللہ نے دیا ہے. اگر جو لوگ سمجھدار ہوں گے وہ اس کو پڑھ کے الرٹ ہو جائیں گے. جیسے کہ انسان کو امتحان سے پہلے کوئی پیپر آؤٹ ہو جائے کوشچن کا, تو کیسے لوگ ٹوٹ پڑتے اس کے اوپر سارے اسٹوڈنٹس. اللہ آلسو سیڈ وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا and no friend will ask a friend about his condition. یہ سورہ نمبر 70 ہے, اور سورہ 70 جو ہے وہ سورہ معارج اور اس کی آیت نمبر 10. وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا یعنی کہ جو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں نا اپنے دوست, and no friend will ask a friend about his condition یعنی ایک دوست اتنا قریبی جگر جان دوست, حمیمن حمیمن یعنی اتنا جگر جان دوست ہے وہ دنیا میں تھا. لیکن سوچو وہ دوست کو دیکھ کے کترائے گا, بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ وہاں یہ نہیں پوچھے گا کہ بھئی تیرا کیا حال ہے, تیرے پاس کچھ نیکیوں کی کمی ہے تو بول میں دے دوں اپنے پاس سے, وہ کوئی نہیں کرنے والا.
سب منہ چھپائیں گے، بھاگ جائیں گے. تو اب وہ دوست بھی کہاں رہا؟ کون سی دوستیاں نبھا رہے؟ دوستیاں کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے کرو، اور جو اللہ نے کہا ویسے ہی کرو، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ then said قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین. Ruined indeed will be those who denied the meeting with Allah and were not guided. تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، جھٹلایا، اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے. This is similar to the آیا. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں سورہ نمبر 77 میں ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا جو سورہ مرسلات ہے اس کی آیت نمبر 15 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ویل کا مطلب کیا ہے؟ تباہ ہو جائے وہ لوگ. یعنی یہ تو وہ ہے نا، ایک کرسنگ ہے یہ. Woe that day to the deniers. تو جس نے بھی یہ ڈینائی کیا اس کو اللہ کہتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہ لعنت ہو ان لوگوں پہ اور وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا. Woe to them because they will lose themselves and their families on the day of resurrection. اللہ نے اسی لیے ان کو یہ جو کہا ویل یعنی کہ وہ، یعنی کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ لوگ، کیونکہ وہ لوگوں نے اپنی جان کو بھی گنوا دیا. خسرہ یعنی کہ اپنی جان کو بھی گنوا دیا، اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی گنوا دیا اس دن جو قیامت کا دن ہے اس دن. دیٹ از انڈیڈ دا گریٹ لاس. بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا. دیر از یعنی انسان دنیا کے اندر انہی لوگوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کتنے غلط کام کرتا ہے. اب سوچو کہ وہی فیملی کا اگر بہت بڑا خسارہ ہو رہا ہے تو کیا فائدہ؟ There is no loss greater than the loss of one who will be taken away from his dear ones on the day of grief and regret. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے، قیامت کا جو دن ہے اس کے بہت سارے نام ہیں. تو اس کا ایک دن یہ بھی ہے کہ وہ دکھوں کا دن بھی ہے، افسوس کا دن بھی ہے. ڈے آف گریف اینڈ ڈے آف ریگریٹس. تو وہ دن دیر از نو لاس گریٹر، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا خسارہ، دین دا لاس آف ون، یعنی کہ اس کا کہ جو تم کو بہت عزیز ہے، ول بی ٹیکن اوے فرام ہز ڈیئر ونس. اگر اس کے عزیزوں سے اس کو لے کے جائے گھسیٹ کے، اور وہ بندے کو بولے گا یہ تھا جس نے سارے فتنے کیا، اس لیے یہ ہے جس نے اپنے سارے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا غلط کام، تو اب اسی کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤ. تو اب سوچو جو تمہارا ڈیئر ون ہے اس کو گھسیٹ کے لے کے جایا جا رہا ہے، وہ تو لے کے جایا رہا ہے کدھر؟ وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ جہنم ہے جہاں لے جایا جا رہا ہے. تو وہ دن ہے افسوس کا بھی، اور وہ دن ہے دکھوں کا، غموں کا دن. تو اس سے بڑا لاس کیا ہوگا؟ اس سے بڑا لاس کیا ہوگا بولو؟ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.